میرے آقا نے فرمایا شادی کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو گھر نہیں، بیٹی کون دے گا؟ پھر میرے نبی فرماتے ہیں شادی کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے ساولے رنگ کالے کلوٹے کو بیٹی کون دے گا؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ شادی کرو گے؟ وہ سمجھ رہے تھے صحابی کہ میرے نبی کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، اب نبی جو کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو میرے پاس گھر ہے، نہ کھانے کی چیزیں موجود ہے، نہ میں کوئی خوبصورت انسان ہوں، میں تو سولے رنگ کا ہوں، مجھے بیٹی کون دے گا؟ آقا فرماتے ہیں آقا کی رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ مدینے میں انصار قبیلے میں فلاں کی بیٹی ہے، وہاں جا کے میرا پیغام پہنچا دو اور میرا سلام کہہ دینا، اور ان گھر کے لوگوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ سبحان اللہ، یہ غریب صحابی ہے، کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ چلے گئے اس دروازے پر، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، کہتے کون؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، رسول پاک نے بھیجا ہے۔ جب سے ہی گھر والوں نے سنا ہے کہ نبی کا قاصد میرے گھر میں آیا ہے، نبی نے مجھے یاد کیا ہے، وہ شخص گھر والے جو ہے خوشی سے مچلنے لگا، اچھلنے لگا، اور جلدی کیا دروازہ کھولنے میں، اس کو بیٹھایا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نبی کا قاصد ہوں اور نبی نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ بتائیے کتنا وہ خوش ہوگا، کتنی خوشی ہوگی اس کو کہ نبی نے سلام بھیجا ہے، نبی نے ان کے گھر قاصد بھیجا ہے۔ اس شخص نے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے اور اس کو پانی پلا رہا ہے، ناشتہ کرا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت بتائیے حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اتنا سننا تھا کہ باپ کہا کہ اچھا رکو، میں اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، پہلے گھر کی باپ جو ہے اپنی بیوی سے یعنی لڑکی کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا ہے، منظور ہے کہ نہیں، پھر جانچ پڑتال ہوتا ہے، پھر سارے لوگوں کو جب رشتہ منظور ہوتا ہے تب جا کے بات آگے بڑھتی ہے۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ رک ابھی میں اپنے گھر میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا اپنی بیوی سے پوچھا کہ نبی نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دو۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہاں یہ، کہاں میں، کہاں اس کے پاس گھر نہیں، کہاں میرے پاس محل ہے، کہاں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہاں ہم اتنا امیر، کہاں یہ ساولے رنگ کے شخص ہے، کہاں میری بیٹی اتنی خوبصورت، ہم اس کی شادی اپنی بیٹی سے کیسے کرائیں؟ انکار کر دیا۔ جیسے ہی بیٹی سن رہی تھی، جیسے ہی بیٹی سنی کہ ماں نے انکار کیا ہے، بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے باپ آپ میری شادی اسی سے کرا دیں۔ اس لیے کہ وہ بیٹی دنیا کے تعلیم کو حاصل نہیں کی تھی، پہلے حدیث مصطفیٰ کو وہ حاصل کی تھی، وہ عالمہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ حدیث کو اس نے پڑھا ہے، قرآن کو اس نے پڑھا ہے، نبی سے محبت اس نے کی ہے، نبی کی شریعت کو اپنے دل میں اس نے بسائی ہے۔ کہنے لگی ہے میرے باپ آپ جو ہے میری شادی اس سے کرا دے، دن مقرر کریں اور تیاری کریں۔ ماں باپ دیکھتے رہ گئے۔ ماں باپ ایک سوال پوچھتے ہیں بیٹی کو جانچنے کے لیے کہ میری بیٹی تم گوری ہو، تم خوبصورت ہو، یہ ساولے رنگ کا شخص ہے، تم امیر کی بیٹی ہو، یہ غریب شخص ہے، کل تمہاری شادی اگر ہو گئی تمہاری سہیلی پوچھے گی کہ تمہارے باپ نے
اس انسان سے تمہاری شادی کیوں کیا؟ نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ اس وقت بیٹی کہنے لگی اے میرے ابا جان آپ فکر نہ کرے، آپ شادی کرا دے۔ جب میری سہیلی پوچھے گی کہ اس کو کیا دیکھ کر کے رشتہ منظور کیا، اس وقت میں کہہ دوں گی اے میری سہیلیوں سنو، تم میں سے کسی کی شادی ہوئی ہوگی تو تمہاری شادی ہو سکتا ہے تمہارے دادا نے کی ہوگی، تمہارے بہنوئی نے کروائی ہوگی، تمہارے بھائی نے کروائی ہوگی، اس لیے کہ تمہاری شادی ہوئی ہوگی تو تمہارے باپ نے کروائی ہوگی، لیکن میں اپنے رشتے پر فخر کرتی ہوں اس لیے کہ تمہارا رشتہ جو ہے تمہارے باپ نے کروایا ہے اور ہمارا رشتہ میرے رسول پاک نے کروایا ہے، اس لیے میں اس رشتے پہ قربان ہو گئی ہوں، اس رشتے کو میں منظور کر لی ہوں اور اس رشتے کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتی ہوں، قربانی بھی دے سکتی ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا کی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، کسی کی شادی اس کے بھائی کراتا ہے، اس کے جیجا جی کراتا ہے، اس کا دادا کراتا ہے، اس کا باپ کراتا ہے، اس کا چچا کراتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ کراتے ہیں، اس کے رشتہ دار کے لوگ کراتے ہیں، لیکن میری شادی رسول پاک کرا رہے ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں اور یہ پوری دنیا میں یہ خوش نصیب عورت ہے جس کی شادی رسول پاک کروا رہے ہیں۔ شادی ہو گئی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ کچھ دن کے بعد پورے مدینے میں سارے گھر سے سب سے زیادہ امیر یہی دونوں جوڑا ہو گیا۔ نبی نے دعا دی اور پورے مدینے میں سب سے زیادہ امیر یہی خاندان کے لوگ ہو گئے۔ تو یہ امیری اور غریبی سے رشتہ نہیں، رشتہ دین سے کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر دینداری دیکھ کر کے رشتہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔